السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دو معاملات طے ہونا تھے۔ پہلی چیز یہ تھی کہ قوم کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جاتا یا قوم جو فیصلہ کر رہی تھی وہ کرنے دیا جاتا تو مسئلے کا حل نکل آتا، لیکن کیا ہوا؟ فیصلہ سازوں نے الیکشن سے پہلے، الیکشن کے دوران اور الیکشن کے بعد شریف خاندان کی فرمائشوں کو پورا کیا۔ الیکشن سے پہلے کیسے پورا کیا؟ لندن پلان جس کی ہم گونج سنتے ہیں، عمران خان جس کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں، اس میں کیا تھا کہ عمران خان کو سزا دو، جیل میں ڈالو۔ آپ نے سزا بھی دی اور بیہودہ کیسز میں آپ نے عمران خان کو سزا بھی دی، جس سے قوم کا غصہ عروج پر جا پہنچا۔ پھر کہا کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تو بلے کا نشان بھی چھین لو، اور یہ شہباز شریف نے خود مانا کہ بلے کا نشان اگر ہوتا تو ہمیں بہت زیادہ مشکلات ہوتی۔ پھر قوم نے اس فیصلے کو بھی پلٹ دیا کہ بلہ ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن فیصلہ سازوں کو پھر بھی بات سمجھ نہیں آئی۔ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، سبھی تقاضے، سبھی مطالبے پورے کیے گئے جو مریم نواز یا نون لیگ کے مطابق ترازو کے پلڑے برابر ہونے تھے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آ گیا الیکشن والا۔ الیکشن میں بھی شریف خاندان کی فرمائش یہ تھی کہ ہمیں جتوا دیں۔ اب فارم 45 کے مطابق تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ مسلم لیگ نواز صرف 17 سیٹیں جیتی ہے۔ اب پھر فرمائش آئی اور تحریک انصاف کی سیٹیں چھیننا شروع کر دی گئی۔ تحریک انصاف کی سیٹیں چھیننے کے بعد نون لیگ کی سیٹوں کو بڑھا کے فیصلہ ساز 80 یا 90 کے قریب لے گئے۔ اب اس کے باوجود ایک نیا تماشا لگنے جا رہا ہے۔ اگر اب کوئی یہ کہے کہ تحریک انصاف حکومت کیوں نہیں بنا رہی تو یہ قاضی فائز عیسیٰ سے پوچھا جانا چاہیے کہ پاکستانی تاریخ کا گھٹیا ترین فیصلہ انہوں نے دیا اور جمہوریت کا کیسے قتل کیا۔ تحریک انصاف ابھی بھی اتنی دھاندلی کے باوجود 92-93 سیٹیں جیتی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود قومی اسمبلی میں ایک بھی مخصوص نشست انہیں نہیں ملے گی۔ اور یہ مخصوص نشستیں کن کو دی جائیں گی؟ یہ مخصوص نشستیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بانٹی جائیں گی۔ اس وقت کی سچویشن کے مطابق بھی تحریک انصاف کی 12 کے قریب مخصوص نشستیں بنتی ہیں۔ اب کیا ایسی صورتحال میں کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ تحریک انصاف کو حکومت بنانی چاہیے؟ کل رؤوف حسن اور بیرسٹر سیف نے بھی اعلان کیا کہ ہم خیبر پختونخوا میں تو حکومت بنائیں گے، لیکن پنجاب اور سینٹر میں ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ پھر دوسری جانب فضل الرحمان، ان سے تحریک انصاف نے عمر ایوب کے لیے ووٹ مانگا تو انہوں نے کہا کہ ہم نہ تو گورنمنٹ کو وزیر اعظم کا ووٹ دیں گے، نہ ہی اپوزیشن کو وزیر اعظم کا ووٹ دیں گے، نہ ہی ہم کسی حکومت کا حصہ بنیں گے۔ ایون بلوچستان کے اندر ہم حکومت بنا سکتے ہیں، لیکن ہم وہاں بھی حکومت نہیں بنائیں گے۔ اب پیپلز پارٹی بلوچستان میں حکومت بنانے میں انٹرسٹڈ ہے اور وہ مسلم لیگ نون کی حمایت وہاں پہ چاہتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی وفاق میں نون لیگ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں پنجاب میں سپیکر کا عہدہ دیں۔ اب مسلم لیگ نواز کی پرابلم رائٹ نو یہ ہے، ایک تو انہوں نے وکٹری سپیچ کر دی، انہوں نے ایک بار پھر نعرہ لگایا کہ ہم تو سسٹم سنبھالنے کے لیے آئے ہیں۔ اب اسمبلیاں توڑ کے دوبارہ الیکشن والی خبر کہاں سے آئی ہے؟ کیا یہ مطالبہ ہے؟ کیا یہ مجبوری ہے؟ چند روز پہلے خواجہ سعد رفیق نے ایک تجویز دی اور کہا کہ پارلیمنٹ میں موجود تمام سیاسی جماعتوں پر مشتمل ایک قومی حکومت مخصوص مدت کے لیے تشکیل دے دی جائے۔ اب یہ وہی قومی حکومت ہے جو آپ نے پچھلے چند مہینے چلائی، مگر وہ چل نہیں پائی۔ اب کل مسلم لیگ نون کے اجلاس ہوا جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ حکومت نہ لیں، یعنی پنجاب کی گورنمنٹ تو رکھ لیں مگر وفاق میں نہ آئیں۔ اگر آپ کو مینڈیٹ کا اتنا ہی احترام ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اکثریتی جماعت کو حکومت بنانی چاہیے تو پھر مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ وہ سیٹیں جو انہوں نے پی ٹی آئی سے زبردستی چھینی ہے وہ دل بڑا کریں اور وہ سیٹیں تحریک انصاف کو واپس کر دیں۔ ان کا جو مینڈیٹ بنتا ہے 180 کے قریب، اس کے مطابق وہ حکومت بنا لیں گے۔ اگر ان کو یہ نشستیں لوٹا دی جائیں تو ریزرو سیٹیں نہ ملنے کے باوجود تحریک انصاف 169 کا اپنا نمبر بآسانی پورا کر لے گی۔ تو مسلم لیگ نون کو دل بڑا کرنا چاہیے۔ اب مسلم لیگ نون نے رات سے باقاعدہ یہ پلی لینی شروع کر دی ہے کہ ہم حکومت کیوں بنائیں۔ اس بارے میں خواجہ سعد رفیق نے ایک اور ٹویٹ کر کے بتا دیا ہے کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ موجودہ قومی اسمبلی میں کسی کو قطعی اکثریت نہیں ہے۔ وفاقی حکومت کی تشکیل مسلم لیگ نون کی نئی پارلیمان میں موجود تمام جماعتوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ پی ٹی آئی حمایت یافتہ آزاد اراکین پہل کریں
پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر مرکزی حکومت بنا لیں، ہم مبارکباد پیش کریں گے۔ مسلم لیگ نون کو کانٹوں کا یہ تاج اپنے سر پر سجانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اب یہ وہی ہیں جو کہتے تھے کہ ہم نے سیاست قربان کی اور ریاست بچائی۔ آپ ہی تو کہتے تھے کہ ہم ایک بار پھر یہ کریں گے، اور آپ نے اس وقت ایک چلتی پھرتی حکومت کو گرایا تھا، اور آپ نے پھر 16 مہینے پی ڈی ایم کے مزے لیے۔ اگر یہ کانٹوں کی سیج ہے تو آپ نے اس وقت عمران خان کی حکومت کیوں گرائی تھی جنرل باجوہ کے کہنے پہ؟ اور اب دوبارہ عمران خان کا مینڈیٹ آپ نے انہی ہینڈلرز کے ذریعے چھین لیا ہے۔ اب اگر مسلم لیگ نون یہ چال چل رہی ہے تو اس کا مطلب بہت سادہ ہے، پیپلز پارٹی بھی حکومت نہیں بنانا چاہتی، مسلم لیگ نون بھی حکومت بنانے سے انکاری نظر آ رہی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم اپوزیشن بینچز پہ بیٹھیں گے۔ ہاں، یہ ضرور عمران خان نے کہا کہ ہم کسی سے کوئی انتقام نہیں لیں گے، ملک کے لیے درگزر کرنا پڑے گا، جبکہ پیر پگاڑا کہہ چکے ہیں کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں جہاں ملک میں ایمرجنسی یا مارشل لا لگ سکتا ہے۔ ایسے میں مسلم لیگ نون کیوں بھاگ رہی ہے؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے، اور اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کل ان کے اجلاس میں کہا گیا کہ اگر پیپلز پارٹی ہماری حکومت میں شامل نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ وزارتیں نہیں لیتی، تو پھر ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے جب تک کہ وہ ہمارے ساتھ شامل نہ ہو جائیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر پیپلز پارٹی نہ آئی تو ہمیں لٹکایا جائے گا، اور ہمیں کو سب تان و تشنیع کریں گے، اور کسی بھی وقت حالات اور سچویشن دیکھتے ہوئے ہماری حکومت گرائی جائے گی۔ جہاں تک مارشل لا یا ایمرجنسی کی بات ہے، لگتا ہے کہ ملک میں ایک خاص طرح کا ماحول یا حالات پیدا ہو رہے ہیں یا پیدا کیے جا رہے ہیں۔ یہی بات حامد میر کہہ رہے تھے کہ بڑے عرصے کے بعد میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں، کوئی مارشل لا لگا دے یا ایمرجنسی، یہ صورتحال سنبھالی نہیں جائے گی، یہ مزید خراب ہوگی۔ ناظرین اکرام، اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا کہ یہ چیزیں جا کس طرف رہی ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان سے باقاعدہ ملاقات کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ حمداللہ کا دعویٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پی پی قیادت رات کو عمران خان سے جیل میں ملاقات کے لیے منتیں کرتی رہی ہے۔ یہ تحریک انصاف بھی نہیں کہہ رہی، بلکہ یہ فضل الرحمان کی جماعت کہہ رہی ہے کہ یہ عمران خان سے ملنے کے لیے منتیں کرتے رہے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کیا کہتے ہیں اور پس پردہ یہ کیا کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اب اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ کسی کے پاس بھی ایبسلیوٹ مینڈیٹ نہیں ہے اور یہ ڈیڈ لاک پیدا ہو جاتا ہے، آپ نے 29 تاریخ تک سیشن بلا کے اوتھ تو لینا ہے، پھر آپ نے اگلے آئی ایم ایف پروگرام کی طرف بھی جانا ہے، جبکہ ملک میں کوئی پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے اور کوئی حکومت بنانا بھی نہیں چاہتی۔ پھر اس کا حل کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ملک میں دوبارہ الیکشنز کروانے کی راہ ہموار کی جائے؟ اور اگر ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو کیا صدر پاکستان اسمبلی تحلیل کر کے دوبارہ سے ملک میں الیکشن کال کریں گے؟ پھر دوسرا سوال ہے کہ اگر یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اگلے چند روز کے اندر، تو کیا پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے اس معیشت کے ساتھ؟ یا پھر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ الیکشن کروائیں اور مجھے اتنی سیٹیں جتوائیں تو ہی آگے بات چلے گی؟ دیکھیں، ایک بات طے ہے، اگر دوبارہ الیکشن ہوئے تو مسلم لیگ نون نے جو سیٹیں جیتی ہیں یا انہیں جتوائی گئی ہیں وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ تو یہ ایک بڑا عجیب سینیریو ہے۔ دوسری جانب آج تحریک انصاف نے ملک گیر احتجاج کی کال دی ہوئی ہے۔ لاہور میں لاہور پریس کے سامنے احتجاج ہے، جبکہ اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاج وہ کریں گے، لیکن ان کے احتجاج شروع ہونے سے پہلے ہی ایک نیا تماشا لگایا گیا ہے۔ اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے سامنے آپ نے دیکھا کہ مارنگ بلوچ اور دیگر لوگوں نے بھی احتجاج کیے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج سے پہلے ہی وہاں پہ باقاعدہ گراؤنڈ میں خندقیں کھودی گئی ہیں، اس گراؤنڈ کو ہی اکھاڑ دیا گیا ہے، مٹی کے وہاں پر ڈھیر لگا دیے گئے ہیں تاکہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج نہ کر سکے۔ پھر F9 پارک میں پولیس کی بھاری نفری کو تعینات کیا گیا ہے۔ اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے قانون یا ضابطے کے تحت جو انتظامیہ کو پہلے درخواست دینا ہوتی ہے، کل انہوں نے درخواست بھی دی کہ ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضروری انتظامات کر لیں اور ہمیں NOC جاری کریں، لیکن اس وقت تک ان کو اجازت نہیں دی گئی، جبکہ اسلام آباد پولیس اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے بونگیاں مار رہی ہے کہ دفعہ 144 نافذ ہے، کسی کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
یہی اسلام آباد پولیس پی ڈی ایم کے دور میں جب دفعہ 144 نافذ تھی تو انہوں نے ہی سپریم کورٹ کے دروازے کے سامنے بھی احتجاج کرنے دیا، لیکن تحریک انصاف کو آپ دھاندلی پر احتجاج کرنے تک کی اجازت نہیں دے رہے، لیکن تحریک انصاف نکل رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ مزید کچھ گھنٹوں میں کیا سچویشن بنتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔